اباؤٹ ساؤتھ لائف کے ناظرین، امریکی شہر نیو یارک میں عمارات اپنے ہی وزن سے زمین میں دھس رہی ہیں، اور دنیا بھر میں یہ واحد ساحلی شہر نہیں ہے جسے اس مسئلے کا سامنا ہے۔ جیسے جیسے کنکریٹ کے ان جنگلات سے متصل سمندر کی سطح بلند ہو رہی ہے، یہ سوال اٹھ رہا ہے کہ کیا ان شہروں کو بچایا جا سکتا ہے؟ ناظرین، آج کی ویڈیو اسی بارے میں ہے، برائے کرم بنے رہیے ویڈیو کے ساتھ۔ ناظرین و سامعین، 27 ستمبر 1889 کا دن تھا جب مزدوروں نے ٹاور بلڈنگ پر کام ختم کیا۔ یہ 11 منزلہ عمارت اپنے سٹیل کے ڈھانچے کی وجہ سے نیو یارک کی پہلی سکائی سکریپر عمارت تھی۔ ٹاور بلڈنگ تو اب موجود نہیں، لیکن اس کی تعمیر نے ایسی ہی عمارات کا رواج ڈالا جو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ نیو یارک شہر کے 300 اسکوائر میٹر رقبے پر 762 ملین ٹن وزنی کنکریٹ، شیشہ اور سٹیل موجود ہے۔ یہ تخمینہ امریکی جیولوجیکل سروے کے محققین نے لگایا ہے۔ اس میں عمارات میں موجود فرنیچر اور دیگر اشیاء کا وزن شامل نہیں، نہ ہی اس میں وہ 85 لاکھ افراد شامل ہیں جو ان عمارات میں رہائش پذیر ہیں۔ اس تمام وزن کا اس زمین پر حیران کن حد تک اثر پڑ رہا ہے جس پر یہ عمارات تعمیر کی گئی ہیں۔ مئی میں شائع ہونے والی ایک تحقیق کے مطابق نیو یارک میں زمین سالانہ 1 سے 2 ملی میٹر کے حساب سے دھس رہی ہے، جس کی ایک وجہ ان عمارات کا دباؤ ہے۔ ماہرین کے لیے یہ ایک تشویشناک امر ہے۔ ناظرین، سمندر کی بڑھتی ہوئی سطح جو سالانہ 3 سے 4 ملی میٹر کی رفتار سے بڑھ رہی ہے، وہ بھی مد نظر رکھیں، کیونکہ کسی بھی ساحلی شہر کے لیے یہ ایک بڑا مسئلہ ہے۔ ناظرین، نیو یارک میں زمین کا دھسنا نیا عمل نہیں ہے اور نہ ہی اس شہر سے محدود ہے۔ امریکی جیولوجیکل سروے کے پیسفک کوسٹل اینڈ میرین سائنس سینٹر میں کام کرنے والے ایک ماہر کا کہنا ہے کہ یہ ایک عالمی مسئلہ ہے اور نیو یارک کو بھی دیگر امریکی ساحلی شہروں میں اسی مسئلے کی مثال کے طور پر لینا چاہیے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ایسے تمام شہروں کو جہاں لوگ زیادہ تعداد میں آباد ہو رہے ہیں اور جہاں سمندر کی سطح میں اضافہ ہو رہا ہے، اسی مسئلے کا سامنا ہے۔ ساحلی شہر کیوں ڈوب رہے ہیں؟ اس کی کئی وجوہات ہیں، لیکن زمین پر اضافی دباؤ ڈالنے والے انسانی تعمیرات بھی ایک کردار ادا کر رہے ہیں، اور یہ تعمیرات بہت زیادہ ہوتی جا رہی ہیں۔ اباؤٹ ساؤتھ لائف کے ناظرین، 2020 میں انسان کی تعمیر کردہ اشیاء تمام جانداروں کے مجموعے سے زیادہ بڑھ چکی ہیں۔ کیا ان شہروں کے سمندر میں ڈوب جانے سے قبل کچھ کیا جا سکتا ہے؟ ناظرین و سامعین، دنیا میں کچھ شہر ایسے ہیں جو دیگر شہروں کے مقابلے میں زیادہ تیز رفتاری سے ڈوب رہے ہیں۔ ان میں انڈونیشیا کا دارالحکومت جکارتہ بھی شامل ہے، اور اسی لیے جکارتہ کی جگہ انڈونیشیا میں ایک متبادل دارالحکومت کی تعمیر پر کام ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ فلپائن کا منیلا، بنگلہ دیش کا چٹاگونگ، پاکستان کا کراچی اور چین کا تیانجن شہر بھی اس فہرست میں شامل ہیں۔ ان شہروں میں تواتر سے سیلاب آ رہے ہیں۔ ناظرین، اب دوبارہ امریکہ کی بات پر آئیں تو میکسیکو سٹی سالانہ 50 سینٹی میٹر کی رفتار سے دھس رہی ہے، جبکہ فلوریڈا میں ٹیمپا بے کا شمالی حصہ 6 ملی میٹر کی اوس سے دھس رہا ہے۔ اس عمل کا کچھ حصہ قدرتی طور پر ہوتا ہے، تاہم انسانوں کی وجہ سے اس میں تیزی آتی ہے۔
صرف عمارات کا وزن ہی نہیں بلکہ زیر زمین پانی کی نکاسی اور زمین میں دبی گیسوں اور تیل کو نکالنے کا عمل بھی اس کا حصہ ہوتا ہے۔ ناظرین و سامعین، ایک بات تو طے ہے کہ یہ بات جتنی ہی پیچیدہ کیوں نہ ہو، اس کا حل نکالنا بہت ضروری ہے۔ سمندر کی بڑھتی ہوئی سطح سیلاب سے پہلے ہی کافی نقصان پہنچاتی ہے۔ یہ ایک ایسا طوفان ہے جو تمام کشتیوں کو ڈبو دے گا۔ لیکن اس کا حل کیا ہے؟ ایک حل تو یہ ہے کہ مزید تعمیرات کو روک دیا جائے، اور دوسرا حل یہ نظر آتا ہے کہ ایک ماہر کا کہنا ہے کہ عمارات کے نیچے زمین تعمیر کے 1 یا 2 سال بعد بتدریج سنبھل جاتی ہے۔ اس لیے ان کے مطابق اس بات کو یقینی بنانا چاہیے کہ بڑی عمارات مضبوط سطح پر تعمیر ہوں، جس سے زمین کے دھنسنے کے عمل کو کم کیا جا سکتا ہے۔ ایک اور حل یہ ہے کہ زمین سے پانی نکالنے کے عمل کو سست کر دیا جائے۔ شہروں میں آبادی میں اضافے سے زیر زمین پانی کی نکاسی میں اضافہ ہوگا اور تعمیرات بھی بڑھ جائیں گی۔ اس لیے پانی کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے پائیدار حل تلاش کرنے کی ضرورت ہے۔ تاہم ایک اور حل یہ بھی ہے کہ ساحل کے ساتھ سیلاب کو روکنے کے لیے دیوار تعمیر کی جائے۔ ناظرین، جاپان کے دارالحکومت ٹوکیو میں اس مسئلے کے حل کے لیے 2 کام کیے گئے ہیں۔ ایک جانب ساحل کے ساتھ دیواریں، پمپ سٹیشن اور سیلابی گیٹ تعمیر کیے گئے ہیں، اور دوسری جانب ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے مشقیں کی جاتی ہیں اور سیلاب سے پیشگی خبردار کرنے والا نظام تیار کیا گیا ہے۔ ناظرین، آج کی دنیا کے مسائل اس وقت سے کافی مختلف ہیں جب شہروں میں نکاسی کا نظام متعارف کرایا گیا تھا۔ عین ممکن ہے کہ ہم پانی کی بڑھتی ہوئی سطح کے ساتھ جدت میں بھی اضافہ دیکھیں۔ 2019 میں اقوام متحدہ نے ایک اجلاس میں تیرتے ہوئے شہروں کے تصور پر بات کی تھی، جبکہ گرین ہاؤس گیسوں کے اخراج کو ختم کر کے موسمیاتی تبدیلی کو روکنا سمندر کی سطح میں اضافے کا عمل بھی سست رفتار کر سکتا ہے، اس پر بھی بات ہوئی تھی۔ ناظرین و سامعین، اگر ہم چند صدیوں میں بڑھتی ہوئی تباہی سے بچنا چاہتے ہیں تو ہمیں فوری طور پر منصوبہ بندی کرنے کی ضرورت ہے۔ اباؤٹ اسٹاک کے ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگ رہی ہیں تو برائے کرم چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیوز کو اپنے فیملی ممبرز اور دوست احباب کے ساتھ بھی شیئر کیا کیجیے۔ مزید ہمیں اپنی آراء سے آگاہ کیا کیجیے کہ ہم کس قسم کا کانٹینٹ مزید امپروو کریں اور کس قسم کی کیٹیگریز کا کانٹینٹ آپ کو زیادہ پسند آ رہا ہے۔ اباؤٹ اسٹاک لائف کی ٹیم آپ کا بے حد شکر گزار رہے گی۔ شکریہ۔